جی ویلکم بیک ناظرین، اور ایک بار پھر آپ نے ایک فوٹیج بھی ملاحظہ کی اور اس میں بالخصوص ہائی لائٹ کیا گیا کہ مسجد کی تعمیر ممکن بنائی گئی احساس کی جانب سے، اور یقیناً جو ہمارے ڈونرز ہیں اور ان چیزوں کا احساس کرتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر ایک کمیونٹی ہے، ایک طبقہ ہے، ایک کیٹیگری ہے کہ جن کی مدد و معاونت کرنی ہے، تو ایک طرف ان کے لیے جو جسمانی ضرورت کا سامان ہے وہ مہیا ان کو کیا جاتا ہے، دوسری طرف جو روحانی ضرورت کا سامان ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ پھر ہم دوسری جانب یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں، فلسفہ کربلا کی بات کرتے ہیں، سبق کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کربلا کیا سبق دیتا نظر آتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ناظرین کہ دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کو صحیح حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے، یعنی کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر کہ بندگان خدا صحیح طور پر اللہ کی عبادت کرتے رہیں، تو ایک ذریعہ، ایک زاویہ یہ بھی بنتا ہے کہ اگر ہم حسینی ہیں، ہمیں کربلا والوں سے پیار ہے، ہم نے واقعی کچھ سیکھا ہے اس کربلا کے واقعے سے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم عبادات کے اہتمام کے لیے جو مرکز کسی بھی سوسائٹی یا معاشرے میں ہوا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کا گھر مسجد، اس کی تعمیر اگر ہمیں اللہ رب العزت توفیق دے، ہمیں اتنا ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس حوالے سے تعاون کر سکیں کہ مسجد کی تعمیر ممکن ہو سکے، اور بالخصوص ایسے علاقے میں کہ جہاں لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے کہ جب وہ باجماعت نماز پڑھیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں لیکن کوئی مسجد موجود نہیں ہوتی، دور دراز سفر کر کے کسی طور کوئی پہنچ جاتا ہے اور باجماعت نماز ادا کر لیتا ہے۔ عید کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، اس کے لیے مسجد کا ہونا یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ نمازیں ہیں جو جماعت کے بغیر نہیں ہوتی، تو ایسے میں ایسی مسجد کا قیام عمل میں لانا، ایسے علاقے میں یہ قیام اس کا عمل میں لانا، یہ کس قدر اجر و ثواب کا باعث بن سکتا ہے، آپ اس کو ریئلائز کر سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا صدقہ جاریہ آپ یوں سمجھیے اس کو کہ جب تک وہاں اذانیں دیتی جاتی رہیں گی، جب تک وہاں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، اور جب تک قرآن سکھایا جاتا رہے گا، جتنے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، بالخصوص رمضان کا مہینہ آتا ہے، لوگ اعتکاف کرتے ہیں، یعنی کہ جب تک وہ مسجد قائم ہے اور وہاں ہونے والی جتنی عبادات ہیں، ان سب کا ثواب یقیناً آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی رہیں گی۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ میں ایک بار پھر یہ موٹیویشن دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، آپ کے اصحاب سے محبت ہے، رب نے آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے، تو ایک ہم حسینی ہونے کا عملی اظہار اس حوالے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ثواب پیش کرنے کے لیے آپ ایک ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں، آپ ان کے نام سے یہ ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں کہ میں اس کا ایصال ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتا ہوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتا ہوں۔ یہ ان سے اپنی محبت کا اظہار کا ایک بہترین عملی طریقہ ہے جو آپ اپنا سکتے ہیں۔ اسی طرح میں 10 لوگوں کو، 10 فیملیز کو میں چاہتا ہوں میری جانب سے راشن پیکس بھجوائے جائیں، یعنی کہ جب نیت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا دیر از اے وے ویئر دیر از اے ول، جب آپ کی نیت ہوتی ہے تو پھر راستے خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے آپ مدد کر سکیں، آسانی کے ساتھ احساس کا ساتھ دے سکیں، غربا تک اپنی محبت اور مدد و معاونت پہنچا سکیں، ہمیشہ ایک پیکج تیار ہوتا ہے۔ اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک مسجد کی تعمیر ممکن بنوانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ احساس ایک ایسے ایریا میں مسجد کی تعمیر ممکن بنائے کہ جہاں مسجد کی تعمیر کی اشد ضرورت ہے، تو $9,500 میں یہ آپ ممکن بنا سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک راشن پیک ایک نیڈی فیملی تک پہنچے، اور وہ خاندان جو 8 سے 10 افراد پر مشتمل ہے، کم از کم 1 مہینے کا تو ایسے اجزائے ترکیبی بنیادی اجناس اس کے پاس میسر ہوں کہ وہ کم سے کم 2 وقت کی روٹی یا غذا بنا کر وہ کھا سکیں، تو اس کے وقت $65 آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک پانی کا ہینڈ پمپ کسی ایک ایسے ایریا میں لگے ویئر دیر از اے ڈائر نیڈ آف واٹر، پانی کی شدید ضرورت ہے اور لوگ صاف پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اس ایریا کے اندر جا کر یہ پانی کا ہینڈ پمپ انسٹال کیا جائے، تو $185 میں، جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہے، بہت معمولی قیمت ہے، لیکن جیسے فہد بھائی بھی آپ کو تفصیل بتا رہے تھے کہ کس طرح پلاننگ ہوتی ہے، کس طرح اسٹریٹجیز تیار ہوتی ہیں، پھر ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ باتیں سن کر اندازہ ہو رہا ہوگا الحمدللہ کتنی ایفیشینٹ ٹیم ہمارے پاس ہے، اور کتنے آرگنائز وے میں، کتنا ٹرانسپیرنٹلی یہ سارے امور سر انجام پاتے ہیں۔
آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ $185 میں اگر ایک ہینڈ پمپ لگ جائے اور وہاں سے خلق خدا صاف پینے کا پانی پی کر آپ کو لاکھوں کروڑوں دعائیں دیتی رہے، آپ کے لیے ایک بہت بڑا ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ کا ایک ذریعہ بن جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ ہم جتنی ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی ہی مدد ان کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کو رب نے ضرورت سے سوا دیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں ریمائنڈر کال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سے زیادہ آپ ہر جو بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر مسلمان جو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کتنے فوائد ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ کو یا آپ کی طرف سے ہمیں کوئی ریمائنڈر کال آ جائے تو ہمیں ایک احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں یار، ہمیں یہ کام بھی تھوڑی زیادہ توجہ سے، زیادہ فوکسڈ ہو کے کرنا چاہیے۔ اور اگر احساس جیسا ایک کریڈیبل ادارہ ہے جو آپ کو صدا دے رہا ہے تو پھر لبیک کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی وجہ ہے دنیا بھر سے لوگوں کی مدد و معاونت پہنچتی ہیں۔ ہمارے کامیاب ترین پروجیکٹس ہیں اور الحمدللہ ملٹیپل پروجیکٹس ہیں، جس میں سے یہ 3 خاص طور پر محرم اپیل 2025 میں بار بار ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ خلق خدا کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مدد کی جائے۔ ایک بچہ چھوٹا جس کے پاس 25 روپے ہیں اور وہ آئس کریم کھانے کے لیے پہنچا، اس کو احساس کہتے ہیں۔ 25 روپے ہیں، آئس کریم کھانے کے لیے پہنچا، اس نے پوچھا کہ آئس کریم کتنے کی ہے، تو ویٹر نے اس کو بتایا کہ کون سی آئس کریم، تو اس نے بولا مجھے سنڈے آئس کریم چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ 30 روپے کی ہے۔ تو بچہ تھوڑا سا منہ بناتا ہے کہ اچھا میرے پاس تو 25 روپے ہیں۔ اس کے علاوہ کون سی آئس کریم ہے؟ اسپیشل چاکلیٹ آئس کریم ہے، وہ کتنے کی ہے؟ وہ 25 روپے کی ہے۔ اب اس کی جیب میں یاد رکھیں 25 روپے موجود ہیں، اس بچے کی جیب میں اس وقت 25 روپے موجود ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے کہ اچھا پلین آئس کریم کتنے کی ہے؟ اب یہ تھوڑا سا منہ بناتا ہے جو وہاں کا ویٹر ہے، جو سرو کرنے والا ہے، اور چڑچڑاتا ہے بہت زیادہ، اس کو تھوڑا سا لاؤڈ ہونے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر لینا ہے تو لو 20 روپے کی ہے پلین آئس کریم۔ وہ بچہ کہتا ہے اچھا مجھے پلین آئس کریم لا دو۔ وہ ویٹر اس کو پلین آئس کریم لا دیتا ہے، وہ سادی آئس کریم کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب بل دینے کی باری آئے تو وہ بک کے اندر پیسے رکھ دیتا ہے۔ جب وہ ویٹر واپس آتا ہے وہ بچہ جا چکا ہوتا ہے۔ جب وہ اس بکلیٹ کو کھول کے دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، نہ کہ صرف حیران رہ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں ناظرین آنسو بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بچہ اس ویٹر کا اپنے ساتھ ساتھ، اپنے جو آئس کریم کھا کر اس بچے نے لطف لینا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس ویٹر کا احساس کیا کہ یہ نادر ہے، غریب ہے، مجھے اس کا، یہ نادار ہے، غریب ہے، مجھے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب کھول کے دیکھا تو اس میں 25 روپے اس آئس کریم کی قیمت تھی، یعنی کہ 20 روپے آئس کریم کے تھے اور 5 روپے اس میں ٹپ رکھی ہوئی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بچہ چاہتا تو وہ 25 روپے کی چاکلیٹ آئس کریم بھی کھا سکتا تھا، لیکن اس نے سادی آئس کریم 20 روپے کی کھا لی، لیکن 5 روپے کی وہ مدد کر کے گیا۔ ہمیں اور آپ کو بہت بڑا پیغام دے کے گیا کہ اگر احساس ہو تو پھر مدد کرنے کے راستے خود ہی کھل جاتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ اس بار بھی تعاون کریں گے۔ یہ آخری ہمارا ایک آخری سیگمنٹ ہے، یہ پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے گا، لیکن ہمیں امید ہے مدد و معاونت کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ سفر ہے، یہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے، ہمیں ہمارا یہ میسج کنوے کرنا ہے کہ احساس کے پلیٹ فارم پر انٹرنیشنلی ایک بڑے پیمانے پر خلق خدا کی مدد کے لیے، معاونت کے لیے، ان کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے، ان کی تاریک زندگیوں میں روشنی کا چراغ جلانے کے لیے احساس اپنی کاوشیں کر رہا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو اس کارواں کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے وہ جڑ جائے۔ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، اور جو ابھی تک گفتگو حضرت آپ نے کی، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، بڑی سیر حاصل گفتگو، بہت ترغیبی گفتگو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ایک ایسی کنکریٹ گفتگو جائے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس بھی ہو کہ ہاں ہم اگر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم عبادات کے ساتھ ساتھ کس طرح لوگوں کی مدد و معاونت کریں۔ اور ایک اشارہ میں نے تو بحیثیت طفل مکتب دیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا، جس کو اللہ خود جو ہے وہ قرض حسنہ فرما رہا ہے، اور پھر اس قرض کی ادائیگی رب کی طرف سے کس انداز سے ہوگی تاکہ ایک اچھی موٹیویشن ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے۔ بسم اللہ۔ شبیر بھائی، خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم ان کی سیرت اور ان کا جو زندگی کا ہمارے لیے سبق ہے ہم دیکھیں، امام علی مقام نے امام حسین پاک اور امام حسن پاک، چونکہ تربیت سیدہ کائنات کی ہاں ہو رہی ہے، حضور شفقت نچھاور فرما رہے ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ تربیت فرما رہے ہیں، تو پوری زندگی میں کئی مرتبہ یعنی اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف کر دیا۔
یعنی ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، اور یعنی کثیر مواقع ایسے آتے ہیں کہ ضرورت پڑتی ہے اور ایسا موقع ہے کسی کی خدمت کرنی ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، تو اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سارا کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف فرما دیا۔ یہ ان ذوات مقدسہ کا وہ سلسلہ ہے کہ جو یعنی پوری کائنات کے عظیم خانوادے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ وہ اگر اضافی کوئی عمل نہ بھی کریں تو ان کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں آنا ہے اللہ، لیکن وہ پوری امت کے لیے ایک میسج دینا ہے، سبق دینا ہے، درس دینا ہے کہ اگر مخلوق خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو مخلوق کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ وہ کسی نے پوچھا تھا نا غالباً امام زین العابدین پاک سے یا امام جعفر صادق کہ آپ کے زمانے کے آپ کے خانوادے سے متعلق جو ان کی سخاوت ہے، شہرہ ہے، چرچہ ہے، کوئی واقعہ سنائے، کیونکہ ہم نے تو حاتم طائی کا یا کسی مشہور شخصیت کا تذکرہ کیا گیا نا کہ 7 دروازے تھے، تو ہر وہ جس دروازے پہ اگر کوئی فقیر جاتا تو اس کو واپس نہیں لوٹایا جاتا، بلکہ اگر 7 پہ گھومتا تو 7 سے اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے تو 7 دروازے تھے، ہمارا ایک تھا، لیکن وہ اس ایک دروازے سے اتنا دے دیا جاتا تھا کہ پھر کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو 7 تو وہ خاندان ایسا ہے کہ اس میں۔ اور پھر امام حسن مصطفیٰ پاک نا، آپ کا ایک خوبصورت آپ کا جو عمل مبارک تھا کہ آپ پوری زندگی آپ کا یہ معمول تھا کہ رات کی تاریکی میں اپنے مبارک کاندھوں پر بوریاں لاد لاد کر مدینے کے جتنے غربا فقراء مساکین تھے، رات کی تاریکی میں ان کی گھر کی دہلیز پر جا کے وہ چھوڑ آتے۔ کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کرنے والا کون ہے، کس کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے، ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ہماری سفید پوشی کا بھرم رکھا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں، اور کسی کو نہیں پتا کہ ہماری یہ جو ضروریات ہیں یہ کہاں سے پوری ہو رہی ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ پاک کی جب شہادت ہوئی، زہر خوانی کے ذریعے آپ کو شہید کیا گیا، اور جب آپ کو غسل دینے کے لیے پیراہن مبارک اتارا گیا تو کمر پہ اور کاندھوں پہ زخموں کے نشانات تھے، بوریوں کے اٹھانے کے نشانات تھے۔ اللہ اکبر، یعنی ہم دیکھیں نا وہ حضور کے شہزادے کے جو حضور کے کاندھوں پہ سواریاں کرتے ہیں، سینہ مبارک پہ سوار ہوتے ہیں، پشت پیغمبر پہ سوار ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں، خطبے کی حالت میں، عبادات میں، جن کے لیے خاص طور پہ اہتمام اور خاص طور پہ اس طرح کی رعایتیں فرماتے ہیں، کبھی حضور کے مبارک قدمین سے گزرنا چاہتے ہیں تو قدم مبارک کشادہ فرما دیا جاتا ہے، سجدوں کو طول دے دیا جاتا ہے، حضور اپنی پشت پہ لے کے گھٹنوں کے بل ان کو چل کے کھلاتے ہیں۔ تو ان شہزادوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے کاندھوں پر بوریاں لاد لاد کر مدینے کے غربا میں یہ سلسلہ کرتے ہیں، ان کی گھر کے دہلیز پہ جا کے یہ سارا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور امام حسن مصطفیٰ پاک کی شہادت کے بعد امام حسین پاک کا پوری زندگی یہ معاملہ رہا کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ یہ تو مومن کی شان ہے نا۔ آج ہماری دوڑ ایک دوسرے کے ساتھ دنیاوی معاملات میں ہوتی ہے، مادی جو ترقی ہے اس میں ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں کہ میرے بھائی کے پاس اتنا اچھی گاڑی ہے تو میں اس سے اچھی والی گاڑی ہونی چاہیے، بنگلہ اگر اس کا اتنا ہے تو میں اس سے زیادہ بڑھ کے خوبصورت ہوں۔ یعنی ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ظاہری طور پر جو آسائش اور آرام کا جو سلسلہ ہے اس میں ہماری دوڑ ہوتی ہے۔ ان ذوات مقدسہ کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن نے اسی سے متعلق فرمایا نا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود ضرورت مند ہے۔ یعنی حضور کے تربیت یافتہ جتنے افراد ہیں، چاہے وہ حضور کی پاکیزہ آل سے تعلق رکھنے والے ہوں یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر ایک کی ذات والا صفات میں دیکھیں کہ یہ وصف ہمیں سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ بے شک وہ مال کی ہوس نہیں ہے، ہرس نہیں ہے، مال کو جمع کرنا ہے اور مال میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے، یہ بالکل ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دے کر اور ان کی خدمت اور ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ بکری کی سیری کا معاملہ ہو یا غزوہ احد میں پانی پلانے کا معاملہ ہو یا اپنے بچوں پر حضور کے مہمان کو فوقیت دینے والا معاملہ، دیکھیں نا ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، بچوں کی بھوک نہیں برداشت ہوتی۔ ابھی اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی نا کہ وہ یعنی اپنے لیے کچھ تقاضا نہیں کرتے بلکہ بچوں کی بھوک اور پیاس وہ انہیں اس قدر مجبور کر دیتی ہے کہ پھر وہ لائن میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے، وہ اپنی سفید پوشی اپنے بچوں کی وجہ سے، یعنی وہ یہ ساری کیفیات ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو فیض یافتہ افراد ہیں نا، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آئے مہمان کے طور پر، تو ازواج مطہرات کے گھروں میں حضور نے پتہ کرایا کچھ نہیں تھا، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں،
दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, बेशक। यानी ये इख्तियारी फखर है। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, किसी के पास कुछ नहीं था, हुज़ूर ने फरमाया कि कौन है जो मेरे मेहमान की आज मेहमान नवाजी करे। तो एक साहबी रसूल ने अर्ज़ किया कि रसूल मैं करूँगा। मेहमान को लेके आए, अहलिया से आगाह फरमाया कि ये सिलसिला आज इनकी मेहमान नवाजी करनी है। तो उन्होंने कहा कि मामूली सा खाना है, बच्चों ने अभी तक नहीं खाया, आपने भी और मैंने कुछ नहीं खाया, बच्चे इंतज़ार में, आप आते तो हम खाते। तो आपने फरमाया कि बच्चों को किसी तरह सुला दो और हम ऐसा करेंगे कि हम बैठ जाएंगे साथ में, और मैं जब उनके साथ, ज़ाहिर मेहमान है वो इसरार करेगा मेरे साथ आप खाना खाएं, तो फरमाया कि तुम किसी बहाने से उठ के चिराग को गुल कर देना, बुझा देना उसको, और मैं उसके हाथ के साथ हाथ लगाता रहूँगा ताकि उसको एहसास हो कि मैं खाना खा रहा हूँ। अल्लाह, यानी उनकी दिल शिकनी भी ना हो और उन पर ये कैफियत ज़ाहिर भी ना हो कि मैं इन पर बोझ बना हुआ हूँ। और ज़ाहिर है ये कैफियत अगर सामने आ जाए तो उनके लिए भी एक गिना होगा। तो पूरी रात इस कैफियत में गुजारी, बच्चे भूखे सोए हुए हैं। अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हुए ना, तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी इस अदा को इतना उसने पसंद फरमाया कि तुम्हारे अमल पर अपनी शान के मुताबिक वो तबस्सुम फरमाता है। अल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने इस कैफियत को इंतहाई पसंद फरमाया। पसंद फरमाए। और कुरान पाक की आयत नाजिल हो जाती है कि ये ऐसे लोग हैं और इनकी शान ये है कि अपनी ज़रूरियात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, अल्लाह अल्लाह, अगर ये खुद ज़रूरतमंद हो। ज़रूरतमंद। तो हम अंदाज़ा करें कि हमें अगर अल्लाह ने माल की फरावानी अता फरमाई है, हम किसी को कुछ भी अगर मदद कर सकते हैं, हदीस में तो इतना फरमाया कि बकरी का खुर भी अगर तुम दे सकते हो ना, उससे भी पीछे नहीं हटो। वाह वाह। खजूर का अगर आधा टुकड़ा तुम दे सकते हो, उससे भी पीछे नहीं हटो। तो अगर हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ खर्च कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम ज़रूरत मंदों के साथ, हाजतमंदों के साथ, फुकरा, गुरबा, मसाकिन के साथ हम अपनी हैसियत के मुताबिक अगर किरदार अदा करेंगे तो यकीनन, जिस तरह आपने फरमाया ना कि ये उनकी खिदमत भी है, उनकी मदद भी है, और उसी के साथ साथ अपनी मदद है। यानी जो किसी की खिदमत में होता है तो अल्लाह ताला उसके काम काज में लग जाता है। अल्लाह अल्लाह। जो अपने भाई की खिदमत करता है, भाई की ज़रूरत को पूरा करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी परेशानियां ख़त्म हों, रिस्क में फरावानी हो, रिश्तों में बरकतें हों, घर में आसाइश हों और घर में अमन व सुकून हो। तो किसी के अगर घर में, किसी की ज़िंदगी में हम सुकून पैदा करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला उसकी बरकतें ज़रूर अता फरमाएगा। और जो खानवादा रसूल है, यकीनन एक एक शख्स आप देखें, एक एक हस्ती आप देखें, जितने नफूस कुदसिया हैं, इनकी ज़िंदगी जो मुफ्ती साहब ने फरमाया, इनकी प्रेफरेंस ही कुछ और है। यानी कि ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ तकसीम करने आए हैं, इनको दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं। दुनिया में आए इसलिए हैं कि ये बांट सकें, लोगों में तकसीम कर सकें। तो फिर से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो खुलासा कलाम है मुफ्ती साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, जो हासिल कलाम है वो यही है कि अगर हम हुसैनी हैं और हुसैनी होने का दावा करते हैं तो फिर हम ये आपसे नहीं कह रहे कि आपके पास जो कुछ भी है, जो मिसाल आला मिसालें हुजूर के खानवादे ने कायम की, एक एक बच्चे ने कायम की, कि आप सब कुछ अल्लाह की राह में दे दें। हरगिज़ ऐसा आपसे कोई हम गुजारिश या इल्तिमास नहीं कर रहे, हरगिज़ ऐसी कोई अपील नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, अगर हम वाकई करबला वालों से प्यार करते हैं, हमें वाक़या करबला से वाकई कोई सबक मिला है, तो कम से कम हम इतना ज़रूर करें कि अगर हमारे पास 3 रोटियां हैं और 2 रोटी हम खा लें, 1 रोटी हम अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदे को दे दें। इतना तो मैं समझता हूँ हर बंदा मोमिन को करना चाहिए और लाजमी करना चाहिए, क्योंकि कल आपने इन 3 रोटियों का जवाब देना है। हम आपसे ये कह रहे हैं, अल्लाह ने आपको दुनिया भर की आसाइशें दी हैं, आप तमाम फैसिलिटीज़, तमाम लग्जरीज आप इंजॉय कर रहे हैं। इतना तो हम कर सकते हैं ना कि कहीं किसी इलाके में पानी की कमी है तो वहाँ पर हम एक हैंड पंप लगवा दें। इतना तो हम कर सकते हैं ना कि रब ताला ने हम पर करम नवाजियों की बारिश की है और हम जिस अंदाज से चाहते हैं दुनिया की लग्जरीज फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। किसी इलाके में रब ने आपको अगर नवाजा है तो अल्लाह का घर यानी कि मस्जिद की तामीर आप करवा दें। तो ये मैं समझता हूँ कि हुसैनी होने का सिर्फ दावा नहीं होगा, बल्कि आपकी तरफ से ये प्रैक्टिकल एक इम्प्लीमेंटेशन होगी, आपकी तरफ से एक अमली इजहार होगा। और यकीनन जो इस तौर अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए जाते हैं, यही असल में हकीकी तौर पर हुसैनी कहलाने के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने तो ना कि सिर्फ अल्लाह की राह में दिया, अपनी ज़रूरत से सिवा दिया, बल्कि अपनी ज़रूरतों का भी जो था उनके पास वो भी उन्होंने अल्लाह की राह में निछावर कर दिया। और जभी यकीनन ये नफूस कुदसिया, ये अल्लाह ने उनको इज़्ज़त, रिफ़त और ये मकामात अता किए कि आप हसनैन करीमैन को देखें तो जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। और आपकी वालिदा माजिदा को देखें, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप
جنت کی خواتین کی سردار نظر آتی ہیں. مولا علی کے قربان جائیے کہ حضور فرماتے ہیں علی جنت میں میرا محل تیرے محل کے سامنے ہے. تو مولا علی رونے لگتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے راضی ہوں, یہ وہ گھرانہ ہے ناظرین جو دنیا میں صرف تقسیم کرنے آیا. تو اگر ہم ان کے سچے عاشق ہیں, ہم ان سے واقعی محبت کرنے والے ہیں, تو ہم اپنے عملی کردار سے بتائیں کہ کس انداز سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کا جو میسیج اور جو پیغام ہے ہم خدمت انسانیت کے لیے پھر ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق دے. آئیے ایک بار پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے ہیں اور علی شبیر اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے. بسم اللہ. ہجوم غم میں گھرا ہوا حضور میرا خیال رکھیے ہجوم غم میں ہجوم غم میں گرا ہوا ہوں حضور میرا خیال رکھیے میں در پہ کب سے پڑا ہوا حضور میرا خیال رکھیے میں در پہ کب سے پڑا ہوا حضور میرا خیال رکھیے ہجوم غم میں مجھے ستایا ہے آسمان نے مجھے رلایا ہے اس جہاں نے مجھے ستایا ہے آسمان نے مجھے رلایا ہے اس جہاں نے میں دست شب پر دھرا ہوا حضور میرا خیال رکھیے ہجوم غم میں اداس لمحوں میں جی رہا ہوں میں تلخ موسم کو پی رہا ہوں میں آنسوؤں سے بنا ہوا ہوں حضور
حضور میرا خیال رکھیے نہ کوئی ساتھی نہ کوئی ہمدم کسے میں روداد غم سناؤں میں بے سہارا پڑا ہوا حضور میرا خیال رکھیے ہجوم غم میں تلاش رزق سنا ہے مجھ کو تلاش رزق سنا ہے مجھ کو سخنوری کی دعا ہے مجھ کو زمین سے اپنی جدا ہوا حضور میرا خیال رکھیے ہجوم غم میں ریاض شاعر ہوا آپ کا میں ادب سے در پر کھڑا ہوں کب سے یہاں مقامی بنا ہوا ہوں حضور میرا خیال رکھیے ہجوم غم میں سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. اور یقیناً حضور یقیناً ان کا خیال رکھتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں. آپ حضور کی امت کا خیال رکھیں, حضور آپ کا ضرور خیال رکھیں گے. اور ایسا ہے کہ اگر ضرورت سے سوا ہمیں ملا ہے اور ہم واقعتاً حضور کی امت کا خیال رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے سمجھنے والوں کے لیے. اور اگر یہ بات ہم سمجھ لیں اور حضور کی امت کا خیال رکھنے والے بن جائیں تو پھر آپ بے فکر رہیں. حضور سے آپ کو عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حضور آپ کا خیال رکھیں گے, دنیا میں بھی رکھیں گے, قبر میں بھی رکھیں گے, روز محشر بھی رکھیں گے. یعنی آپ تو وہ ہیں نا, وہ سید الانبیاء ہیں, وہ تاجدار انبیاء ہیں کہ جو بروز حشر بھی آپ کی زبان اقدس پر یا رب امتی کی التجائیں ہوں گی, صدائیں ہوں گی. تو آپ حضور کی امت کا خیال رکھیں, حضور آپ کا خیال رکھیں گے. لوگوں کی پیاس کا خیال رکھیں, حوض کوثر پر حضور آپ کا خیال رکھیں گے. لوگوں کو کھانا کھلانے والے بنیں, حضور کے لوائے حمد کے سائے میں انشاءاللہ آپ کو بروز حشر جگہ دی جائے گی, حضور آپ کا خیال رکھیں گے. لوگوں کو صاحبہ پرووائڈ کریں, مہیا کریں, حضور اس دن آپ کا خیال رکھیں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. تو یقیناً میرے آقا بڑی کرم نوازی فرمانے والے ہیں اور وہ ضرور آپ کا خیال رکھیں گے. بس رب نے اگر آپ کو یہ سکت دی ہے, یہ پوٹینشل دی ہے کہ آپ سب کا خیال رکھ سکتے ہیں, تو
تو جو کچھ ہو سکے جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ آپ خیال رکھیں. جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے, زمین والوں کے کام آتا ہے, زمین والوں کے کام آسان کرتا ہے, پھر آسمان والا ان کے کاموں کو آسان کر دیا کرتا ہے. فہد بھائی, ایک فیملی کی طرح ہم لیتے ہیں اپنے ویورز کو, اپنے ڈونرز کو. آج بھی ایسا ہی کچھ ماحول بنا ہے کہ ہم نے کوئی بہت فارمل ہو کر گفتگو نہیں کی, سب دیکھنے والے ناظرین بیٹھے ہیں اور ہم نے آپ کو اس گفتگو میں اس طرح شامل کیا ہے کہ ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں. اب دیکھیں ہم ایک فیملی کی طرح ہیں اور حضور نے تو ایسے ایسے موٹیویشن دی کہ امت ایک جسم کی مانند ہے. اب دیکھیں یہ جو جسم ہے ایک حصہ بڑی تکلیف میں ہے اور پورا جو جسم ہے ہمارا بقیہ جسم, اس کو اس تکلیف کی اذیت کو بھی اسی انداز سے لینا ہے کہ جیسے خود ہم اس کرب سے اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر, فہد بھائی آپ نے ہم سے یہ بات شیئر کرنی ہے, ابھی ہماری فیملی کا جو ایک حصہ ہے جو تکلیف میں, کس قدر ضرورت ہے سر کہ لوگوں کو راشن پیکس پہنچائے جائیں, کس قدر ضرورت ہے کہ پانی کے ہینڈ پمپس زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں. تو وہ نیڈ کیا ہے تاکہ ہم لوگ ایک فیملی کے طور پر جتنا ہم سب سے ہو سکے, کہتے ہیں قطرہ قطرہ کر کے دریا اور سمندر بنتا ہے, تو ہم انشاءاللہ مل کر کریں گے. آپ بینگ ریپریزنٹیٹیو کیونکہ گراؤنڈ پر رہتے ہیں, تو آپ اس فیملی کو بتائیے کہ ہمیں اس فیملی کے حصے کے لیے کیا کرنا ہے. عمیر بھائی, اس وقت نا سینکڑوں کی تعداد میں ضرورت ہے, ہزاروں کی تعداد میں کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری ڈیزرونگ فیملیز ہیں جو ابھی بھی اپنا ایک وقت کی راشن کی پوری فراہمی نہیں کر پا رہی ہیں. صحیح. تو وہ ماحول ہو گیا کہ پورا گھر بھی کمائے گا تو پورا نہیں ہو پاتا. تو سوچئے کہ وہ لوگ جہاں پہ جن کا ذریعہ معاش ہی نہیں ہے, وہ کیا کریں, بعض دہاڑی دار طبقہ کبھی لگی نہیں لگی, اسی دوران ان کو بھوکا بھی سونا پڑتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. تو سوچئے گا کہ اللہ نے آپ کو موقع دیے ان لوگوں کی مدد کرنے کا کہ جن کے گھروں میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہوتا, کہ جن کے پاس پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے, اللہ جہاں پہ جن علاقوں میں مسجد بھی میسر نہیں ہے, جہاں پہ اللہ کا نام لینے والے تو ہیں لیکن اللہ کی اذان دینے کے لیے وہاں پہ جگہ نہیں ہے. تو کوشش کیجئے جتنا ممکن حد تک ہو سکے, اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے, جو کمائی کا ذریعہ بنا ہے, جس حد تک یہ سوچئے گا کہ یہی آپ کی فیملی کا حصہ ہے. یہ بچے بھی آپ کے بچوں کی طرح ہیں, یہ بہن بھائی بھی آپ ہی کے بہن بھائیوں کی طرح ہیں. جس حد تک کوشش کر سکیں, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو وہاں پہ لوگوں کی مدد کریں. ایک کثیر تعداد موجود ہے کہ جو آپ کے منتظر ہے آپ کی امداد کی, تاکہ آپ کی دیوی امداد کی جانب سے ان کے گھروں میں راشن بھی ہو سکے اور پانی کا صاف پانی بھی میسر ہو سکے. اللہ اکبر. بھائی یہ نیڈ ہے. فہد بھائی ہمارے گراؤنڈ پر رہتے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز جانتے ہیں, فرسٹ ہینڈ نالج ملتی ہے ان کو, اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں لوگوں کے مسائل مشکلات, تو یقیناً یہ الفاظ نہیں جذبات آپ تک پہنچتے ہیں. میں کوشش کروں گا ناظرین, دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش تو نہیں ہے, لیکن اب یقیناً دو ایسے نعت خواں بیٹھے ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا, اور کرم بالائے کرم کہ یہ کائنات کا سب سے خوبصورت ذکر ہے جو جب اس آواز میں ڈھالتے ہیں تو پھر سماعت رشک کرتی ہیں, زبانوں پر سبحان اللہ ہوتا ہے. تو میں ملتمس ہوں وسیم بھائی کہ ایک کلام پیش کر دیں. کوشش کریں گے کہ آخر میں ایک منقبت بھی آپ دونوں سے لے لیں, تاکہ سننے والوں کی جو تشنگی ہوتی ہے نا, وہ کسی طور پر بھی ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ آپ کے کلام بھی پہنچ جائیں. بسم اللہ. پڑھے درود میری خاک کا ہر ایک ذرہ میرے گزار مدینہ کی خاک ہو کشتی عمر لگے پار رسول عربی, کشتی عمر لگے پار رسول عربی, نہ خدا اپنے سرکار رسول عربی, نہ خدا اپنے سرکار رسول عربی. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, راستہ تکتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا, آپ آ جائیں ایک بار
مسیحائی کو آپ آ جائیے ایک بار، مسیحائی کو کہ جہاں پھر سے بیمار رسول عربی، یہ جہاں پھر سے بیمار رسول عربی، کیجئے چشم کرم اب تو خدا را مجھ پر، کیجئے چشم کرم اب تو خدا را مجھ پر، زندگی ہو گئی دشوار رسول عربی، زندگی ہو گئی دشوار رسول عربی، آپ کی شان میں اترا ہے مکمل قرآن، آپ کی شان میں اترا ہے مکمل قرآن، آپ ہیں صاحب کردار رسول عربی، آپ ہیں صاحب کردار رسول عربی، کشت کنارے سے لگے، کشت اللہ میری اب تو کنارے سے لگے، ڈوب جانے ڈوب جانے ڈوب جانے کے آثار رسول عربی، کشت کشت میری اب تو کنارے سے لگے، کشت میری اب تو کنارے سے لگے، ڈوب جانے ڈوب جانے ڈوب جانے کے آثار رسول عربی، کشتی عمر لگے پار رسول عربی، اپنے آغاز پہ رحمت کی نظر فرمائے، اپنے آغاز پہ رحمت کی نظر فرمائے، آپ ہیں مد مختار رسول عربی، آپ ہیں مد مختار رسول عربی، کشتی عمر لگے پار رسول عربی،
نہ خدا اپنے سرکار رسول عربی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خاص اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں آج کا یہ جو ایوان ہے، اس کا جو مقصد ہے، آبجیکٹیو ہے، جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں، اور وہی بات کہ 24/7 یہ سلسلہ محبت کا، مدد و معاونت کا رکنا نہیں چاہیے۔ ایک میسج میں شارٹ میسج چاہتا ہوں آپ کی جانب سے پہنچ جائے۔ سمیر بھائی، ہمارے ہاں جب اس طرح کا ہم سلسلہ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم سب سے پہلے جو اپنے اخراجات میں سے جو چیز منہا کرتے ہیں، روکتے ہیں، وہ خیرات کا سلسلہ ہوتا ہے کہ یار فلاں جگہ بھی دینا تھا، فلاں دینا تھا، تو چلو اس کو روک لیتے ہیں، باقی معاملات چلو ایسا ہی کچھ صحیح ہو جائے۔ یعنی جو چیز سب سے پہلے ہم نے دینی تھی مشکلات سے نکلنے کے لیے، ہم اس کا راستہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے اپنا فائدہ کیا، جبکہ ہم تو یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 4 پیسے بچ جائیں گے، نہیں بچیں وہ 4 پیسے ہمیں اتنا زیادہ دے دیتے ہیں اور اتنی زیادہ مشکلات سے بچاتے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے۔ امام حاکم نیشاپوری علیہ الرحمہ، آپ کے جلد پہ ایک مرتبہ پھوڑے نکل آئے، دانے نکل آئے، کافی علاج کرایا، کوئی افاقہ نہیں ہوا، تو ایک خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ تاکید فرمائی کہ ان کو کہیں کہ پانی کی سبیل لگائیں، پانی کا اہتمام کریں، مخلوق کو پانی پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے نجات عطا فرمائے گا۔ آمین۔ گھر کے دروازے کے باہر انہوں نے پانی کا ایک اہتمام کیا، لوگ پیتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے بھی شفا عطا فرمائی اور رزق میں فراوانی عطا فرمائی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ عمر میں برکت ہو، رزق میں فراوانی ہو، گھر میں خوشحالی ہو، رشتوں میں برکتیں ہوں۔ کسی بھی طرح کے کسی نیک مقصد کے ساتھ اگر خلق خدا کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ اس خدمت کی وجہ سے ہمارے جملہ معاملات میں ہمارے لیے کفالت فرمائے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب فار بینگ ہیئر ود اس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فہد بھائی تھینک یو ویری مچ، ہمیشہ سے آپ ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے، ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے، بالخصوص ہمارے جو ڈونرز ہیں ان کے لیے بڑا حوصلہ افزا ہوتا ہے کہ بھائی جو لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں وہ یہاں بیٹھ کر بھی اس اپیل میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ونس اگین سر تھینک یو ویری مچ، اور محمد وسیم وسیع صاحب سر تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ علی شبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں بس میں جلدی سے وائنڈ اپ کروں، لیکن ایک منقبت کے ساتھ حصول برکت کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے ہم اس خصوصی ٹرانسمیشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ بس کہنا صرف یہی ہے ناظرین کرام، محرم اپیل 2025 احساس اپنا کام کر رہا ہے اور آپ کو یہ احساس دے رہا ہے کہ دنیا کے بہت اکاؤنٹس بنا لیے، بینک بیلنس بہت بنا لیا، آئیے مل کر اس اکاؤنٹ کی بھی فکر کریں، اس بینک بیلنس کی بھی فکر کریں کہ جو ابدی فائدہ آپ کو دینے والا ہے، یعنی آخرت میں جو نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے، نہ کہ صرف اس اکاؤنٹ کو ہمیں کھولنا ہے بلکہ جس قدر ہو سکے اس میں ہمیں ڈپوزٹ ڈالنا ہے۔ جب کچھ کام نہیں آئے گا تو یہ نیکیاں ہی ہیں، یہ صدقات ہی ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرنا ہی ہے جو انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی۔ یہ پروگرام وائنڈ اپ ہو رہا ہے، لیکن محبت کا، مدد و معاونت کا یہ سلسلہ آپ کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے جاری و ساری رہنا چاہیے۔ حضور کی امت کی ہمیں فکر کرنی ہے، ہمیں حضور کی امت کا خیال رکھنا ہے تاکہ کل جب ہمیں موت آ رہی ہو، اس کے بعد پھر جب ہم قبر میں جا رہے ہیں، اس کے بعد جب محشر میں ہمیں حالات کا سامنا ہو، یہ ساری جو چیزیں ہیں پھر آپ دیکھیے گا کہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے پیارے محبوب حضور آپ کا خیال رکھیں گے۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو اس خوبصورت منقبت کے ساتھ اس خصوصی محرم اپیل 2025 انڈر دی امبریلا احساس اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے، میں بتاؤں کیا حسین ہے، میں بتاؤں کیا حسین ہے۔ جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں 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 ہے خلق رب، ہے ان میں جو مدد
مدد طلب سبھی کا سرا حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، یہ روح ہے سجود کی قیام کی قعود کی، کہاں کسی کو ہے خبر حسین کی حدود کی، جو خلق سے خدا تلک، جو خلق سے خدا تلک پہنچ رہا ہے بے لچک، ایسا سلسلہ حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، شہید کربلا کا جسے بنا گوار ہے، وہ بدعمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن حسین، ارے او دشمن حسین، تو مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے۔ خواب غفلت سے جگایا غر کو جب اقبال نے